بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ ہمارا 63واں دورہ علوم حدیث السنہ ریسرچ سینٹر گرین ٹاؤن لاہور میں جاری ہے، محمدی مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک کثیر تعداد میں علماء طلبہ کی ملک بھر سے تشریف لائے ہیں۔ مرحبا مرحبا۔ اس دوران ہمارے بعض بھائیوں نے کہا کہ ہم اضافی ٹائم میں استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کی کتاب موسوعہ مرویات ابی حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی و استنادی حیثیت آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ابھی ہم یہ کتاب سرسری پڑھتے ہیں اضافی ٹائم میں۔ تو ہمیں اس طرح کی مفید سے مفید کتابیں، خصوصاً جو علوم حدیث پر مبنی ہیں، جرح و تعدیل پر مبنی ہیں، علل پر مبنی ہیں، یہ اساتذہ کے پاس بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ جہاں کوئی پیچیدہ بات ہوگی، پیچیدہ استاد سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلو بیٹا شروع کرو۔ سب سے پہلے عرض ناشر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بلند مرتبت فقیہ اور جلیل القدر علمی شخصیت ہیں، جن کی اسلامی فقہیات میں گراں قدر خدمات ہیں، اور تدریس و تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے خلق کثیر کو مستفید کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بذات خود تو کوئی علمی تصنیف یادگار نہیں، تاہم ان کے تلامذہ اور دیگر علماء احناف نے فقہ و حدیث میں ان کے علوم و معارف کو مدون کرنے کی سعی ضرور کی ہے۔ بالخصوص کئی اکابر اہل علم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مرویات کو مسانید کے نام سے مرتب کیا ہے، جن میں ایک بڑا مجموعہ شیخ خوارزمی کی جامع المسانید ہے، جو 15 مسندوں سے ماخوذ ہے، اور اس میں مذکورہ روایات کی تعداد 1778 ہے۔ اسی طرح کی ایک کوشش کچھ عرصہ قبل مولانا لطیف الرحمن قاسمی صاحب نے الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے کی ہے۔ یہ کتاب 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 20 جلدوں پر کتاب ہے، 20 جلدوں پر نہیں سمجھ لگی؟ جی تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، امانت و دیانت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھنے والا تو کہے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حدیثیں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہی مروی ہیں، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو استاد محترم مصری صاحب نے اس بڑی کتاب کی حقیقت بیان کی ہے دلائل ابراہین کے ساتھ۔ یہ کتاب 20 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی 3 جلدیں تو بطور مقدمہ کی ہیں، 3 جلدیں بطور مقدمہ ہیں، 3 جلدیں، اور آخری 5 جلدیں فہارس پر مشتمل ہیں۔ لو جی 5 3 8 ہو گئی، باقی کتنے بچے؟ یوں اصل کتاب 12 جلدوں میں ہے، جس میں مذکورہ روایات کی تعداد 10,588 ہے۔ اس موسوعہ کے مؤلف جناب مولانا قاسمی صاحب کا دعویٰ تو اگرچہ یہی تھا کہ انہوں نے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی احادیث و روایات کو جمع کیا ہے، اور مقصود بھی ان کا یہی تھا کہ انہیں کثیر الروات محدث باور کرایا جائے، مگر اپنی اس تصنیف میں انہوں نے جس طرح کی علمی اصولی اغلاط کا ارتکاب کیا ہے وہ قارئین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ موصوف قاسمی صاحب نے اپنی اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی احادیث کے ساتھ ان کے اقوال و فتاویٰ کو بھی ذکر کر دیا۔ اب اقوال اور فتاویٰ مرویات نہیں ہوتی کہ ہوتی ہیں؟ تو پھر کتاب کا نام ہونا چاہیے تھا موسوعہ اقوال ابی حنیفہ، مرویات و اقوال ابی حنیفہ، وہ تو ہے نہیں نام۔ چلو، بلکہ ان کی زندگی کے حالات و واقعات کو بھی درج کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر ان کے نام سے کسی نے کوئی بات کہی تو اسے بھی شمار کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک ہی روایت کو متعدد نمبر دے کر بڑھانے کی طفلانہ سعی کی گئی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک حدیث 2 کتابوں میں ہے تو اسے 2 شمار کیا ہے۔ دیکھو، ایک حدیث ابو داؤد میں ابن ماجہ میں بھی ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو 2 تصور کیا ہے۔ یہ تو بچہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک ہے 2 حدیثیں نہیں ہیں۔ اس طرح کر کے 10,000 بنائی ہے، 20 جلدیں بنا دی ہیں۔ چلو جی، یہ اور اس کی طرح کی بہت سی علمی اور منہجی اصولی اغلاط کا ارتکاب کیا ہے، جس کے بعد ضرورت تھی کہ اس کتاب کا تحقیقی جائزہ لیا جاتا اور اس کی علمی و استنادی حیثیت طلبہ علماء کے سامنے واضح کی جاتی۔ اسی مقصد کے پیش نظر فضیلت الشیخ مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے ہماری درخواست پر اس کتاب پر ایک نظر ڈالی اور اس کی علمی اخطاء غلطیوں کو دلائل و براہین کی روشنی میں واضح کیا ہے۔
امید ہے کہ علم و حدیثی فوائد پر مشتمل یہ کتاب قارئین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے مؤلف کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کی تکمیل و اشاعت میں تعاون کیا، بالخصوص لجنۃ القراء الہندیہ، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کویت کے رئیس شیخ فلاح خالد المطیری کے شکر گزار ہیں، جن کے تعاون سے یہ کتاب منصہ شہود پر آئی۔ بارک اللہ فیک، منصہ شہود پر آئی۔ والسلام عارف جوید محمدی۔ عارف جوید محمدی صاحب اصل گجرانوالا سے ہیں، بزرگ ہیں، کویت ہوتے ہیں، ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں۔ اللہ شیخ صاحب کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ آمین۔ کویت ہوتے ہیں، اب دارالعلوم طیب کے نام سے ایک ادارہ ہے، بڑی اچھی کتابیں اس سے مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے مسند کے نام سے کوئی کتاب مرتب نہیں کی۔ مسند بیٹا، مسند کے نام سے کوئی کتاب مرتب نہیں کی، حتیٰ کہ مولانا ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَلَمْ يُصَنِّفِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ رضی اللہ عنہ کتاباً فی الأخبار والآثار کما صنف الامام مالک رضی اللہ عنہ مقدمہ کتاب الآثار لأبی یوسف۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کوئی کتاب احادیث و آثار میں تصریف نہیں کی، جیسے امام مالک رضی اللہ عنہ نے الموطا لکھی ہے۔ البتہ ان کے بعض تلامذہ نے اور بعض متاخرین نے امام صاحب کی مرویات اور الآثار اور مسند کے نام سے جمع کیا ہے، اور انہی کتابوں کو شیخ ابو المؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی الخطیب نے جامع المسانید کے نام سے مرتب کیا ہے۔ شیخ ابو المؤید 655 ہجری میں فوت ہوئے، مگر حاجی خلیفہ نے ان کا سن وفات 665 ہجری لکھا ہے۔ یہی سن مطبوعہ جامع المسانید کے لوح پر ہے، لیکن عقود الجواہر میں علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے 675 ہجری لکھا ہے، جبکہ بستان المحدثین میں 674 ہجری ہے۔ یہ ہوتی ہے تحقیق۔ ایک ہی بات کو ثابت کرنے کے استاد نے کتنے حوالے دیے ہیں؟ جی علی اعظم صاحب، یہ ہوتی ہے تحقیق۔ جی۔ چلو، افسوس ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تفصیل میسر نہیں۔ تمام مراجع میں صرف اتنی سی بات لکھی گئی ہے، انہوں نے امام نجم الدین طاہر بن محمد الحفصی سے فقہی تعلیم پائی، خوارزم کے قاضی بنے، بغداد گئے، حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر مصر و شام گئے، پھر بغداد لوٹ آئے اور وہیں درس دیا۔ غالباً درس سے مراد درس حدیث نہیں، واضح ارشاد کا درس ہے۔ طبی الخطیب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے شیوخ حدیث، تلامذہ اور طلب حدیث میں ان کے مسائی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سمجھا گے؟ جی۔ چلو، جامع المسانید کی وجہ تصنیف۔ شیخ الخوارزمی فرماتے ہیں، میں نے شام میں بعض جاہلوں سے سنا وہ امام ابو حنیفہ کی تحقیر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان سے قلیل روایات منقول ہیں، ان کی کوئی مسند نہیں۔ تو مجھے حمیت دین ربانی اور حنفی نعمانی عصبیت نے یہ مسانید جمع کرنے پر آمادہ کیا۔ اچھا۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کے جمع کرنے کا باعث حمیت مذہبی کا جوش تھا۔ سیرت نعمان صفحہ نمبر 132۔ گویا یہ خدمت حدیث کے جذبے سے نہیں بلکہ حنفی نعمانی حمیت کے جذبے کا نتیجہ تھا۔ انہی مسانید کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا امام اعظم کی طرف نسبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مسند ابو بکر کو جو حضرت امام احمد کا ترتیب دادا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر دیں، اس میں زیادہ مغالطہ نہیں۔ بستان المحدثین مترجم صفحہ نمبر 54۔ اس مسند کی استنادی پوزیشن یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اسے طبقات کتب حدیث کے چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے، جس میں ضعیف، محتمل کے علاوہ موضوع، مقلوب، شدید نکارت پر مشتمل احادیث ہیں، اور انہی کے قریب جامع المسانید ہے۔ شیخ خوارزمی کا علمی مقام۔ علامہ خوارزمی رحمہ اللہ بلا شبہ خطیب اور بڑے حنفی عالم تھے۔ انہوں نے امام صاحب رحمہ اللہ کی مسانید کو جمع کرنے میں اپنی مذہبی حمیت کا فریضہ ادا کیا، اور جو کچھ متقدم مذہبی
تعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر ہم اللہ کے تو بندے نہ ہوئے, ہم تو پھر مذہب کے بندے ہوئے نا. جیسے عبد الدینار عبد الرحم ہے تو جو اپنے مذہب کی خاطر جھوٹ بولے, خیانتیں کرے, بے ایمانیاں کرے, وہ کون سا پھر اللہ کا بندہ ہوگا؟ ہمیں اللہ کا بندہ ہو کر حق سچ کہنا چاہیے, امانت کو امانت, خیانت کو خیانت کہنا چاہیے, سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے. نہیں سمجھ لگی؟ جس مذہب کا میں فالور ہوں اس کی خاطر میں کتابیں ایسے جھوٹ پر لکھ دوں, یہ کون سی خدمت ہے؟ قیامت کو حساب ہونا ہے, لکھنا بھی عمل ہے. کیا ہم اللہ کو حساب دیں گے؟ چلو. اور جو کچھ متقدمین نے لکھا تھا اسے اکٹھا کر دیا, مگر انتہائی معذرت سے عرض ہے کہ خود انہیں حدیث سے کس قدر لگاؤ تھا. اس کا اندازہ ان کے مقدمے ہی سے ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے اہل علم کے مناقب میں لکھا ہے وَجَعَلَهُمْ بِلِسَانِ نَبِيِّهِ كَأَنْبِيَاءِ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسرَائِيل. انہیں ان کے نبی کی زبان سے اہل تورات انجیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح قرار دیا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی خطیب یا صوفی تو کہہ سکتا ہے, حدیث کا طالب علم یہ جسارت نہیں کر سکتا. علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قال شیخنا ومن قبلہ الدمیری والزرکشی انہ لا اصل. دمیری کی کتنے تھا کہاں ہے؟ علامہ سخاوی لیتے ہیں قول شیخ میں قول الدمیری. شاباش. والزرکشی انہ لا اصل لہ وزاد بعضهم ولا یعرف فی کتاب معتبر المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 279. شاباش بیٹا. فی کتاب معتبر لفظ ہوتا ہے, معتبر, فی کتاب معتبر. ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ان سے قبل علامہ دمیری رحمہ اللہ اور علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کی کوئی اصل نہیں, اور بعض نے یہ اضافہ بھی کیا کہ کسی معتبر کتاب اس میں ذکر نہیں. یہی بات علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث میں زبان زدہ مشہور حدیث کے ضمن میں کہی ہے. نیز دیکھیے شرح نخبۃ الفکر لعلی قاری, المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع, الاسرار المرفوع فی الاخبار الموضوعہ, الفوائد المجموعہ. صفحہ نمبر بولنا, صفحہ نمبر پہ. تمییز الطیب رقم 871. اسنا للمطالب صفحہ نمبر 140. اسنا المطالب صفحہ نمبر 140. الدرر المنتصر للسیوطی. الدرر المنتصرہ منتصرہ للسیوطی صفحہ نمبر 113. کشف الخفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83. جلد 3 بیٹا 2 صفحہ 83. صفحہ الجواقیت والدرر للمناوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154. الکشف الالہی عن شدید الضعف والموضوع والواعی للطرابلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر. اس روایت کا جھوٹا ہونا ثابت کر اس عصری صاحب جو کتنے حوالے دے رہے, یہ ہوتی ہے کہ محدث کی شان. کیوں جی؟ صفحہ نمبر 498. التذکرۃ للزرکشی صفحہ نمبر 166. الشذرۃ لابن طولون رقم 602. تذکرۃ الموضوعات للفتنہ صفحہ نمبر 20. الضعیفہ رقم 466 وغیرہ. یہ کیا لکھا ہے؟ چلو. بلا شبہ علامہ راضی وغیرہ بعض علماء نے اسے حدیث قرار دیا ہے, جیسا کہ علامہ اجلونی رحمہ اللہ نے کشف الخفا میں کہا ہے, مگر یہ سب زبانی جمع خرچ ہے, کسی مسند حدیث کی کتاب میں اس کی کوئی سند نہیں. اسی بے اثر روایت کے بارے میں یہ بھی دیکھیے کہ قاضی نصیر الدین بن قاضی سراج محمد برہان پوری نے کہہ دیا کہ یہ حدیث موضوع اور بے اصل ہے, تو طوفان امڑ آیا. خود شیخ کے خسر علم اللہ بیجا پوری خسر علم اللہ بیجا پوری نے انہیں کافر قرار دیا اور فتویٰ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے. اس فتوے پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک محضر نامہ مرتب کیا جس پر علماء کے دستخط اور مہریں ثبت کرائی. صرف شیخ فضل اللہ برہان اس کا گناہ کیا تھا؟ بھی تم نے اس روایت کو جھوٹا کیوں کہا ہے؟
تمہارے مذہب کے خلاف ہے نا، رد کر دیا اس نے روایت کا، تو اس لیے تم مخالفت کی ہو گئے. صرف شیخ فاضل اللہ برہان پوری اور شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی نے اس کی تصدیق سے انکار کیا اور بڑی مشکل سے ان کی جان بخشی ہوئی ہے. نزہۃ الخواطر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 417 418 بر صغیر پاک و ہند میں علم فقہ صفحہ نمبر 274 اور 75. باعث تعجب ہوگا کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی مرحوم نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کے سوانے میں لکھا ہے، حضرت کی مجالس کا رنگ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ چھوٹے پیمانے پر انبیاء علیہ السلام کا رنگ تھا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل والی حدیث میں صرف چسپاں ہوتی ہے. سوانح حیات حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری صفحہ نمبر 116. اسی حدیث میں امام غزالی رحمہ اللہ کی عظمت کی کہانی علامہ راغب کی محاضرات الادباء کے حوالے سے شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان صفحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر حقی نے تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 اور 75 میں نیز شیخ عبد القادر بن عبداللہ نے تعریف الاحبا بفضائل الاحبا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور 45 میں علی حامش الاحیاء میں ذکر کیا. اس کو شیخ الاحیاء میں ذکر کیا. اس کو شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے معراج کا قصہ بنا دیا، جیسا کہ شمائل امدادیہ صفحہ نمبر 134 میں ہے. یہ اور اسی نوعیت کی مزید تفصیل اس فقیر کے مقالات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر استاد جسری صاحب کے 5-6 جلد سب کی مقالات کی ماشاءاللہ وہ خریدو، بہت زبردست کتابیں ہیں. اسری صاحب کی ساری کتابیں لو یار، ساری کتابیں اردو والی عربی والی ساری سب لے لو. تو اس بڑے محدث کی کتاب پڑھنے سے نا علم میں پختگی آتی ہے. کیا جی؟ اب دیکھیں نا آپ نے، آپ یہ چیزیں زبانی یاد کر کر ان سے لے کر باحوالہ آگے نقل کریں اسری صاحب کے حوالے سے. چلو. علامہ خوارزمی نے فرمایا کہ مجھ سے بعض مجہولوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قلیل روایات منقول ہیں، جبکہ امر واقع یہ ہے کہ مجہول نے جو کچھ کہا کبار محدثین نے بھی یہی بات کہی ہے. اگر وہ ان کے کلام سے آگاہ ہوتے تو شاید مجہولوں کی بات پر ناراضی کا اظہار نہ کرتے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ الکناء والاسماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 میں، امام نسائی رحمہ اللہ الضعفاء صفحہ نمبر 310 اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ قیام اللیل صفحہ نمبر 123، الضعفاء ابن حبان صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71، الجرح والتعدیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 450 وغیرہ نے انہیں قلیل الحدیث اور مسکین فی الحدیث کہا ہے. محدثین نے کہا ہے، ہم نے تھوڑا کہا ہے، محدثین نے کہا ہے، اس میں غصہ کون سی کرنے کی بات ہے. چلو. حتیٰ کہ ان کے ایک شاگرد اسرائیل بن یونس جو ثقہ محدث ہیں نے بھی کہا کہ وہ قلیل الحدیث تھے. فضائل ابی حنیفہ لابن ابی العوام صفحہ نمبر 151. بلکہ امام یحییٰ بن سعید القطان نے تو کہا کہ لم یکن بصاحب حدیث، کہ وہ صاحب حدیث نہ تھے، یعنی حدیث ان کا موضوع نہ تھا. الضعفاء للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372. ابن عدی، یہ پرانی کتابیں ہم نے لکھی ہے، سلف نے کتابیں لکھی ہے. چلو. اسی قسم کا قول حافظ ابن عبد البر نے حفص بن غیاث سے نقل کیا ہے، جامع بیان العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145. علامہ شعرانی نے امام صاحب کا قیاس کو نصوص پر مقدم کرنے کا سبب ہی یہ بتلایا ہے کہ ان کے دور میں اس قدر روایات جمع نہیں ہوئی تھی. اگر تدوین حدیث کے دور میں زندہ رہتے، جس میں حفاظ محدثین نے شہر بہ شہر پھر کے احادیث کو جمع کیا، تو وہ انہی کو اپنا مراجع بناتے اور ہر قسم کا قیاس چھوڑ دیتے. مرجع بناتے اور ہر قسم کا قیاس چھوڑ دیتے. ان کے الفاظ ہیں: انہ لو عاش حتی دونت احادیث الشریعہ وبعد رحیل الحفاظ فی جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قیاس قاسہ. المیزان الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
66۔ خطیب الخوارزمی نے فرمایا کہ میں نے ان مسانید کو 40 ابواب میں ذکر کیا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو سعید، ابو ہریرہ، ابو درداء رضی اللہ عنہم اجمعین اور انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری 40 احادیث بیان کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ان کے الفاظ ہیں وَأَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ هَذِهِ الْمَسَانِيدَ فِي 40 بابًا، صفحہ نمبر 7۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 احادیث کی روایت کی فضیلت میں جتنی روایات ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ حافظ ہو گیا جی 40 روایتیں یاد کر لو، وہ انہیں فضیلت میں سب روایتیں ضعیف ہیں۔ چلو حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے انہیں العلل المتناہیہ میں جلد اول میں باب ثواب من حفظ 40 حدیثاً کے تحت ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو درداء، ابو سعید، ابو ہریرہ، ابو امامہ، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمر، جابر بن سمرہ، انس اور بریدہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی احادیث ذکر کی ہیں اور سب کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو العلل المتناہیہ جلد نمبر 1۔ المتناہیہ کتاب میرے استاد اثری صاحب کی تحقیق سے روز زمین پر سب سے پہلے چھپی تھی، الحمدللہ 2 جلد میں عربی میں ہے۔ علل المتناہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 اور 112۔ یہی بات امام دارقطنی، امام ابن اساکر، علامہ نووی، حافظ ابن حجر، امام بہقی، ابن سکن وغیرہ نے کہی ہے۔ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 411، التلخیص جلد نمبر 3 صفحہ نمبر تلخیص میرا تلخیص ابن حجر ہے، چلو جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241۔ جامع بیان العلم صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ کشف الخفا جلد نمبر 2 خفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 وغیرہ۔ ثانیہ، خطیب الخوارزمی رحمہ اللہ نے فرمایا اما حدیث ابن عباس رہی ابن عباس رضی اللہ اما حدیث ابن عباس رہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مگر اس کی اسانید ذکر کر کے لکھتی ہیں قال حدثنا عبد المجید ابن عبد العزیز ابن ابی رواد عن ابیہ عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقدمہ صفحہ نمبر 7 اور 8۔ غور فرمائیے یہ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تو ہے ہی نہیں۔ یہ روایت اسی سند سے العلل المتناہی جلد نمبر 1 متناہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، المحدث الفاصل صفحہ نمبر 173 اور جامع بیان العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 میں بھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حیرت ہے کہ خطیب الخوارزمی اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث باب کراتے ہیں اور نقل ابن عباس عن معاذ جن سے کرتے ہیں۔ ثالثاً، مقدمہ جامع المسانید ہی میں 40 ابواب کے عناوین لکھے گئے ہیں۔ آخری باب کا عنوان الباب الاربعون فی معرفت مشایخ هذه المسانید علی حروف المعجم، یعنی 40واں باب ان مسانید کے مشایخ کے تعارف میں حروف معجم کے مطابق۔ اب کون سمجھے کہ اس باب کا امام صاحب کی مسانید کی ترتیب سے کیا تعلق ہے؟ یہی حال اس کے پہلے 2 ابواب کا ہے۔ گڈ، راضی ہو؟ رابعاً، یہی خطیب الخوارزمی رحمہ اللہ امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک اصول یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح احادیث کی بنا پر بعض احادیث پر عمل نہیں کیا۔ فمنها قوله علیہ السلام اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا ترکہ ابو حنیفہ لانہ لیس فی الصحیحین، مقدمہ صفحہ نمبر 43۔ چنانچہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب پانی 2 کلوں کے برابر ہو تو پلید نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ حدیث صحیحین میں نہیں، اس کی سند مضطرب اور قلہ مشترک لفظ ہے۔ اس کے مقابلے میں بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ کھڑے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث قلتین کے بارے میں امام صاحب کا یہ تبصرہ ان سے منقول ہے یا محض خانہ ساز ہے؟ کہاں امام صاحب اور کہیں صحیحین اور ان کے مصنفین؟ کیا احناف کے نزدیک صحیحین کی حدیث باعث ترجیح ہے؟ اگر یہ وجہ ترجیح امام صاحب کے نزدیک مسلم ہے تو احناف اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب تو اس حدیث صحیح کو تسلیم کرتے ہوئے اسے بہتے پانی پر محمول کرتے ہیں۔ الموسوعہ 419 صفحہ نمبر۔ اور قاضی ابو یوسف
اس تعویل پر فرط محبت سے امام صاحب کے سر کا بوسہ لیتے ہیں. کیا حدیث کی اس تعویل کی گنجائش ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. علاوہ ازیں خطیب خوارزمی نے یہاں بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ یوں نقل کیے ہیں: لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ، ولفظ مسلم رحمت اللہ ثم یغتسل منہ. مقدمہ 43 صفحہ نمبر. حالانکہ صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث ثم یتوضأ منہ کے الفاظ سے قطعا نہیں بلکہ دونوں میں ثم یغتسل کے الفاظ ہیں. بخاری 239، مسلم 272. اور یہ روایت بواسطہ محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ہے، جبکہ مسند ابی حنیفہ میں جن الفاظ سے ہے وہ بجائے خود ایک معمہ ہے. اسی باب میں خطیب معمہ ہے. اسی باب میں خطیب خوارزمی کی بیان کردہ ترمذی کی ایک حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں. ذکرہ الترمذی فی جامعہ. تو حدیث نقل کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بس ایسے بندہ لکھ دے؟ احتیاط کرنی چاہیے. چلو. ذکرہ الترمذی فی جامعہ وہو حدیث میمونہ قالت اجتنبت انا ورسول اللہ فاغتسلت فی جفنۃ ففضلت فضلۃ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها قلت انی اغتسلت منها قال ان الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شيء فاغتسل منه. قال ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث صحیح حسن. صفحہ نمبر 44. حالانکہ یہ حدیث ان الفاظ سے جامع ترمذی میں قطعا نہیں ہے. ترمذی میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے اور وہ بھی مختصراً. اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا ذکر ہے، غسل کرنے کا نہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے الفاظ اور سیاق علیحدہ ہیں. خطیب صاحب نے دونوں کو خلط ملط کر دیا اور یہ تفصیلی روایت بنا دی جو دراصل سنن دارقطنی رقم 133 میں ہے. اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس حدیث میں نام صرف شریک لیتے ہیں. دراصل یہ حدیث ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں ہے. بلکہ ابو زرعہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح ہے. العلل لابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43. اور اس میں یتوضأ کا لفظ ہے، غسل کا نہیں. اللہ اکبر. لو بیٹو یہ ہم صفحہ 26 تک پہنچ گئے ہیں. شیخ صاحب نشانی کہتے ہیں ماڑی جی پوری لائن ہے کہ اچھا تو یہ ہم پوری کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ. مہینہ کٹھے ہیں، آپ سفر کیا آپ نے اور اس میں بڑا فائدہ ہوگا. اس کو دلیل بنا کر میں کہتا ہوں باقی کتابیں بھی پڑھیں. کچھ مجھ سے پڑھیں، کچھ اور شیعوں سے پڑھیں. ساری زندگی یہ کتابیں جلدی مکمل کر ان کے فوائد اکٹھے کریں، خلاصے لکھیں. خلاصہ لکھنے سے کتاب ضبط ہو جاتی ہے. جیسے عرب علماء ماشاءاللہ عربی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم اردو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر کیا ہے، یہی مجلس سمایا ہے نا کہ ہم نے ابن بشیر صاحب سے یہ کتاب پڑھی، لفظ بلفظ پر پڑھا، وہ ہمیں وضاحت کرتے جاتے تھے. کتنا فائدہ ہو گیا. دیکھو کیسے حدیث کے نام پر مسند لکھ رہے ہیں اور غلط حوالے غلط لفظ لکھ رہے ہیں. ایسے کتابیں لکھی جاتی ہیں. کیا استاد جی، بارک اللہ فیک.